یہ کیا کریں جی، ہمارے جو کسان ہیں نا وہ نااہل ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں لوکس سے کیسے کرنا ہے. لوکس کوئی ہم تھوڑی لائے، لوکس تو پہلے سے آتی ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حکومت تھوڑی لائی ہے، یہ کہیں گے کل سے. پھر شاید یہ بھی کہہ دیں کہ یہ لوکس جو ہے یہ پچھلی حکومتوں کا تحفہ ہے ہمارے لیے. سب کچھ یہ باتیں آپ سنیں کچھ دنوں میں کہ کسان جاہل ہیں. اللہ کرے کہ وہ ایک بڑا اچھا بات آئی تھی کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ٹڈی دل کا بھی ایسے ہی مقابلہ کریں گے جیسا ہم نے کرونا کا کیا. یہ خبر سن کے ٹڈی دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب یہ تھوڑا سا لائٹن اپ کرنے کے لیے میں کچھ چیزیں کبھی بتا دیتا ہوں. جیسے ایک اور میں نے ابھی سنا تھا، وہ جو پسند آتی چیزیں وہی شیئر کرتا ہوں کہ جی کیا ہوا اگر نیوزی لینڈ نے کرونا کو شکست دے دی. ہم نے 92 کے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو شکست دی تھی. یہ کوئی کسی وزیر نے نہیں کہا، میں معاف کیجیے گا کہ کوئی یہ غلط نہ سمجھے، بہت ہی معذرت کے ساتھ کسی نے کہا نہیں. یہ میں تھوڑا سا لائٹن اپ کرنے کے لیے آپ کو جو مذاق چل رہا ہے نا اس کی بات بتا رہا ہوں. یہ کچھ وہ ایسی بات ہوئی نہیں، لیکن یہ بات واقعی کچھ یہ دل کو لگ جاتی ہے کہ شاید یہی سوچ چل رہی ہے. اگر میں دنیا کے ملکوں کی بات کروں، جب میں میٹنگ سے بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں آپ دوسروں کے اگزامپل کیوں دیتے ہیں، اور آپ خود دوسرے ملکوں کی اگزامپل کیجیے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سویڈن کی اگزامپل کل دی گئی اور جرمنی کی دی گئی. میرے خیال ہے جرمنی کا جو لاک ڈاؤن تھا، ذرا کسی سے پوچھیے گا اگر آپ کے بھی دوست ہوں گے، کتنا سخت لاک ڈاؤن کیا تھا. تب جرمنی نے اچھا کام کیا، باقی یورپین ممالک سے بہتر کیا کام. ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ کی، وہی جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کیا. ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ کی، اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی، اور لاک ڈاؤن بھی بڑا سخت کیا. اور اب کھول رہے ہیں. جرمنی کا انفیکشن ریٹ میرے پاس ہے نہیں لیکن بہت ہی کم ہوگا، تب یہ کھول رہے ہیں. تو جرمنی نے تو سخت لاک ڈاؤن کیا اور یہ سارے کام کیے. اس کا ایگزامپل سویڈن نے کیا، کام خراب دنیا میں، اور وہ سفر کر رہے ہیں. اور برازیل کا تو میں نے جب قصہ سنا کسی سے، آپ سب نے سنا ہوگا ویسے وہ قصہ، تو پہلے 3-4 منٹ تو میں کیا کہ یار یہ پتہ نہیں اتنی ہمت کیسے آ گئی صحافی کو کہ یہ بات کرے. پھر اس نے کہا نہیں یہ برازیل کی بات کر رہا ہوں میں. وہ پہلے تو ڈر لگا تھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں صبح تک بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن بڑی ہوشیاری سے اس نے اپنا کام بھی کر دیا اور حقیقت بھی لوگوں کو بتا دی. حقیقت یہ ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں نے آپ کو بجٹ کے بارے میں بھی بتایا، یہ کرونا کی ایشوز بھی بتائے، اور میں نے آپ کے توسط سے وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو فالو کریں. آج NCOC کی میٹنگ ہے، میں یہ کروں گا، ان سے کہوں گا. ایک چیز اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور میٹنگ میں بھی کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے پابندی کے باوجود ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اور مجھے بتا دیں، میں نے کہا انحرافی کی ہے فیصلوں سے، اپنا اوپینین دے سکتا ہوں، فیصلوں سے میں کئی ہو گیا. وہ اگر مجھے نہیں مانتے تو ہم بھی پابند نہیں ہیں پھر NCC اور NCOC کے. ہاں ہم آئینی جو ادارے ہیں CCI بلائیں اس کے پابند ہیں. CCI کے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ماشاءاللہ 8 CCI کی میٹنگز ہو جانی، 8 ہونی تھیں، کتنی ہونی تھیں، 8 یا 9 ہونی تھیں، اور 3 ہوئی ہیں ابھی تک. پچھلی CCI بھی 23 دسمبر کو ہوئی تھی، 6 مہینے ہونے لگے، 90 دن میں ہونی چاہیے. آئین پہ پابندی کا آپ نے حلف اٹھایا ہے. آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں، آئین پہ پابندی لازمی ہے آپ پہ، یہ آپ کے حلف کا حصہ ہے، آئین پہ پابندی کریں. ان کو جو ڈیوالو کرنا فردر 2013 کا سندھ اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو ہماری لوکل گورنمنٹ سے لوکل باڈیز ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. یہ بات، اور جو قانون ہے اسی پہ ہم عمل کریں گے نا، کسی کی ذاتی رائے پہ عمل نہیں کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے وزیر اعظم کی عمران خان کی غلط سوچ ہے
کہ ہم نے ڈیوالو نہیں کیے. 18ویں ترمیم ایک تاریخی فیصلہ تھا. 18ویں ترمیم میں ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھی تھی. اس وقت پی ٹی آئی کا ایک ہی ممبر تھا قومی، ایک تھا یا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی ممبر نہیں تھا قومی اسمبلی میں. اور 18ویں ترمیم کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، آئین کا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت میں خاص طور پہ جب کووڈ اور لوکس جیسے ایشوز پہ ہم ہیں، یہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا مناسب نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم عمران خان پاس کرا سکے. اس وقت نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی چیز، اس لیے کہ ان کی اپنی بڑی سلم سی میجورٹی ہے. کل بھی ایک پارٹی ان کو چھوڑ گئی ہے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کہہ چکے ہیں کہ جی ہم 18ویں ترمیم کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ نان ایشو کو اٹھانا اس وقت جو چیز پاسبل نہیں ہے وہ میرے خیال مناسب نہیں ہے. اسپتالوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، ایک غیر قانونی خط لکھا گیا، ڈائریکٹ اسپتالوں کو لکھا گیا. اس کا جواب سندھ حکومت نے دے دیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں شیئر نہیں کیا کسی نے وہ جواب. میں آپ کو ہاں کل جواب چلا گیا اس کا واپس کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبے اور وفاق، اور صوبے اور وفاق کا مطلب پروونشل گورنمنٹس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، ناٹ دی ہاسپٹلس، وہ بات کر کے ان کو ٹرانسفر کریں. ہماری ایک آئینی ایک درخواست موجود ہے اس کی ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا یہ 2011 سے جو خرچہ کیا ہے پہلے وہ صوبوں کو دیں اور پھر ان کو ٹیک اوور کریں. ہم سے ابھی تک انہوں نے وہ بات نہیں کی، تو یہ غیر قانونی خط تھا، اس کا اسی حساب سے جواب دے دیا گیا ہے. اور عجیب بات یہ تھی کہ جو پیسے مختص بھی کیے گئے فیڈرل بجٹ میں اس کے لیے، وہ اس سال کی بجٹ سے بھی کم تھے. میں یہ جب پہلی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی تھی، میں نے ان سے 2-3 باتیں کی تھیں، اور ایک بات ان اسپتالوں کے بارے میں کی. اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. میری ملاقات سپٹمبر 2018 میں ہوئی تھی، یہ جنوری 2019 میں فیصلہ آیا. میں نے ان سے کہا تھا پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپتالیں ہم بڑی اچھی چلا رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں ہمارے پاس رہنے دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کچھ اور کرتا ہے تو میں آپ سے کمٹمنٹ چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس لیول پہ ان اسپتالوں کو چلائیں گے اور ان سے بہتر کریں گے. اب جو ہم نے پیسے رکھے اس سے کم رکھ کے میری وہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسپتال فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں چلیں گے، یہ اسپتال صوبہ سندھ کی حکومت ہی چلائے گی اور زیادہ بہتر سروس پرووائڈ کرے گی. ہم نے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں ان اسپتالوں کے لیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ جو ایڈونچرزم کر رہے ہیں اس سے باز آئیں گے وہ. ارباب چانی صاحب